السلام علیکم دوستو۔ کنزا طوائفوں کی قطار میں کھڑی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ مکمل پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ اپنی زندگی کے گزرے پلوں کو یاد کر رہی تھی کہ وقت نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیا۔ کنزا بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی عمر 25 سال تھی، لیکن دیکھنے میں 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ کنزا کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور اس کی پرورش اس کے بڑے بھائی حسن نے کی تھی۔ کنزا کی جسامت اور رنگت کی مثال نہیں ملتی تھی اور اوپر سے اس کے نقش بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ جو کوئی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے بہت سے رشتے آتے، لیکن اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اس کے سالے سے شادی کر لے کیونکہ وہ ان کا بہت قریبی تھا، لیکن شرابی، جواری اور نہ جانے اس میں کیا کیا عیب تھے، اس لیے کنزا نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بھائی نے زور زبردستی سے رشتہ کروانا چاہا، لیکن کنزا نہیں مانی اور اپنے ایک کلاس فیلو سے نکاح کر لیا، جس کی وجہ سے بھائی نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیا۔ خیر وہ بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی اور اللہ نے اسے چاند سے بیٹے سے نوازا۔ وہ اور اس کا شوہر بہت محنت کرتے اور دونوں ہی ٹیچنگ کیا کرتے تھے تاکہ اپنے بچے کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ انہیں اپنے بچے سے بہت پیار تھا، لیکن اچانک ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی اور کنزا کا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا اور اس کی ساس نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے بھی وقت اور حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے بیٹے کو اپنی امید بنا کر دن رات محنت کرنے لگی۔ اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہنے لگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی راہ میں ابھی مزید طوفان آنے والے ہیں جن کے مقابلے کے لیے وہ کمزور اور لاچار تھی۔ ایک دن حسب معمول بیٹے کو لوری سناتے سناتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ بچے کے کھانسنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیٹے کے منہ سے خون آ رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اسے سخت بخار ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑائی کہ یا اللہ، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ فوراً بچے کو لے کر باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ گھر کے قریب موجود کلینک پر چلی گئی جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہاں بچے کو بخار کم کرنے کے لیے کچھ دوائیں دے کر صبح شہر کے بڑے اسپتال جانے کا کہا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ خیر صبح سویرے وہ بچے کو ہسپتال لے کر گئی اور وہاں اسے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ اس نے اسکول سے چھٹیاں لے لی اور بچے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے کی حالت بگڑتی چلی گئی اور زیادہ دن غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور وہ قرضے تلے آنے لگی۔ ایک دن وہ بہت زیادہ پریشان تھی تو بھائی کو فون کر دیا اور اپنے سارے حالات رو رو کر بھائی کو بتائے کہ شاید وہ معاف کر دے، مگر بھائی نے اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کیا تو مصروف کر دیا اور نمبر بلیک لسٹ کر دیا۔ اب وہ پریشان تھی کہ کرے تو کیا کرے، ماں باپ نہیں تھے، بھائی ناراض ہے۔ وہ ساری رات سوچتی رہی اور روتی رہی، لیکن اس نے آج رات ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے اٹھنا ہی تھا، کیونکہ کچھ دن بعد اس کے بیٹے کا دل کا آپریشن تھا۔ وہ یہ آپریشن سرکاری ہاسپٹل سے ہی کروا رہی تھی، لیکن اسے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کچھ رقم کا بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا کہ کچھ چیزیں باہر سے منگوائی جا سکتی ہیں اور خون کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اسی کشمکش میں اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے دن شام ڈھلتے ہی طوائفوں کے بازار جا پہنچی، جہاں شکل و صورت دیکھ کر رات بسر کرنے کی قیمت طے کی جا رہی تھی۔ وہ ایک لائن میں کھڑی ہو گئی اور رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہ کی معافیاں مانگنے لگی، جو ابھی اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا اور اسے ایک رات کے 5000 روپے کی پیشکش کی۔ کنزا کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں کہ وہ اسے دیکھ سکے کہ اس سے کون مخاطب ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس بدنام زمانہ سڑک پر ایک لائن میں کھڑی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ سامنے سے اسپیڈ سے گزرتی ہوئی ایک کار نے بریک لگائی، لیکن وہ تھوڑی آگے جا کر رک گئی۔ ایک نوجوان اترا اور کنزا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کنزا رو رہی تھی۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا اگر 5000 کم ہیں تو زیادہ لے لو، کیا 10,000 روپے بہت ہیں؟ کنزا نے اس کی بات سنی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک یتیم، بیوہ اور لاچار عورت ہوں۔
میں اپنے اکلوتے بیٹے کے علاج کی خاطر تو یہاں تک آ گئی، لیکن اس گناہ کی طرف میرے قدم نہیں اٹھتے۔ تو مجھے اللہ کے حساب میں 5,000 روپے دے دے، روز قیامت میں تیرا حساب برابر کر دوں گی۔ وہ بوڑھا شخص بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ اتنے میں ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میڈم آپ یہ پیسے رکھ لیں، یہ میں اللہ کے حساب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ علی تھا، جس اسکول میں وہ پڑھاتی تھی۔ علی اس اسکول کا پرنسپل تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھی اور صفائیاں دینے لگی اور رو رو کر بتانے لگی کہ میرا دامن پاک ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ علی نے 10,000 روپے تھماتے ہوئے کہا، آپ کو بالکل صفائی دینے کی ضرورت نہیں، چلیں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور شرم کے مارے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ نہ جانے علی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کس کردار کی عورت ہے۔ علی نے اسے گھر چھوڑا اور کہا کہ کل وہ خود آئے گا اور اس کے بیٹے کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ بغیر کسی گناہ کے خیریت سے گھر پہنچی تھی، اس لیے سجدے میں گر گئی اور رو رو کر التجا کرنے لگی کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ پر اور امتحان مت ڈال، میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یا اللہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اللہ سے گلے کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور جائے نماز پر ہی سو گئی۔ صبح وہ اٹھی، نماز پڑھی، بچے کو تیار کیا، ناشتہ بنایا تو اتنے میں بیل بجی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے علی موجود تھا، اس کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا وہ ایک اس کی والدہ اور دوسری اس کی بہن تھی۔ علی نے رات کو گھر آ کر ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتا دی تھی۔ کنزا نے ان کے لیے ناشتہ بنایا اور ایک بار پھر صفائی دینے لگی کہ وہ اب تک خود کو گناہ گار سمجھ رہی تھی، جو گناہ اس نے ابھی تک کیا بھی نہیں تھا، اور صفائی دیتے دیتے وہ رونے لگی۔ علی کی والدہ اٹھی اور کہا، علی تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہارے بیٹے کا مکمل علاج ہونے تک تمہارے ساتھ ہی رہے گا، لیکن ایک نامحرم کے ساتھ تم کیسے وقت گزارو گی، اس لیے ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ تم علی سے نکاح کر لو۔ کنزا بت بنی حیرت زدہ آنکھوں سے قدرت کے فیصلے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی ہے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے علی سے نکاح کر لیا اور پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔